تھے دیارے نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، کی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ تشریح: حضرت علامہ محمد اقبال بچپن کے زمانے کی خوبصورت یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ایک بچے کی حرکات کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تب یہ انتہائی وسیع زمین اور آسمان میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھے، کیونکہ میری ماں کی گود ہی میری اصل پناہ گاہ تھی، جو مجھے انتہائی وسیع محسوس ہوتی تھی، جبکہ ہر حرکت کرتی ہوئی شے میرے لیے دلچسپی کی وجہ بن جاتی تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے تھے وہ اس قدر بے معنی تھے کہ مجھے خود بھی ان کی سمجھ نہ آتی تھی، اور ہاں، اگر کبھی کسی تکلیف کے باعث رونے لگتا تو صرف دروازے کی کنڈی کھٹکنے سے خوش ہو کر بہل جاتا تھا۔ بند نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی۔ سوئے قمر، چاند کی جانب، آواز پا، پاؤں کی آہٹ، دروغ مصلحت آمیز، اچھا نتیجہ پیدا کرنے والا جھوٹ، مائل گفتار، بات کرنے کی خواہش، ذوق استفسار، سوال و جواب کا شوق، کوہ و صحرا، پہاڑ اور ریگستان، وقف دید، دیکھنے میں مصروف، تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے قمر، وہ پھٹے بادل میں بے آواز پا اس کا سفر، پوچھنا رہ رہ کے اس کے کوہ و صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر، آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ تشریح: دوسرے اور آخری بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب رات ہوتی تھی تو اندھیری رات میں چاند اور اس کی روشنی اتنی خوبصورت اور دلنشیں لگتی تھی کہ میں بغیر آنکھیں جھپکے کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ چاند جو بادلوں کے ٹکڑوں کے پیچھے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، جب میں اپنے دل کی بے چینی کے باعث اپنے عزیزوں سے چاند کے متعلق سوالات کرتا تھا تو وہ اپنی لا علمی کے باعث مجھے ایسے جوابات دے کر ٹال دیتے تھے کہ آج سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ میں کن بے معنی جوابات سے بہل جاتا تھا، لیکن تب میں انہی جوابات سے حیرت زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے بھی اس دور میں ہر شے کو غور سے دیکھتا تھا اور ہر چیز دیکھنے پر میرے ذہن میں سوالات ابھرتے رہتے تھے۔